کہ ذوق میں علم عمر میں پروردگار عالم برکت عطا فرمائے۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے؟ تو سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں، ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملتمسوں میں کتاب ذیشان کریے حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائیں، اپنے پیارے انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نمائے اہل صلی اللہ رسول کریم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایتی واجب الاحترام استاد مکمل حضرت علامہ مولانا مفتی قاری عبدالرحیم دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے واجب الاحترام حضرت مولانا فضل توقیر شہیدی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، ثناءخوان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، یہ اللہ کے گھر میں جو آج محفل سجی ہوئی ہے، ایک مرد کامل جن کی زندگی ساری کی ساری زندگی سوچ اور اداس، درد اور تڑپ میں گزری۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کی آخری زندگی کا حصہ میں نے ان کے ساتھ چل کر گزارا، اس کے ساتھ سفر میں، حضر میں، اور ان کی رات کی تنہائیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ کتنے عظیم اللہ کے کامل ولی تھے جو آج ایسی ہستیاں نظر نہیں آتی، نا خدا ملتے ہیں لاکھوں، با خدا ملتا نہیں، نا خدا ملتے ہیں لاکھوں، با خدا ملتا نہیں، آپ جیسا خلق والا رہنما ملتا نہیں۔ بڑے عظیم بزرگ جن کی خدا کی قسم ان کے چلنے کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس طرح یہ رحمان کے بندے چلا کرتے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے انداز، سلجھے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ زمین
ان کا لباس فقیرانہ لباس، سادہ لباس، ان کی خوراک سادی خوراک اور عام لوگوں میں بیٹھنا، اور جب اپنی زبان سے وہ کچھ کلمات ادا کرتے بات کرتے تو ایک سننے والوں پر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو پتھر کو گداز کرے، یہ وہ چیز ہے جو پتھر کو گداز کرے۔ میرے دوستو، سلٹھا شریف کے یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جھاڑیاں آج بھی خواجہ خاقان خواجہ محمد الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد کو دہرا رہی ہیں اور ان کے کلام کو آج بھی مزار اقدس سے سن کر جھوم رہی ہے، کیونکہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، جھاڑیاں بھی پتھر بھی، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ایک مرد کامل جن کی زندگی رات کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں گزر گئی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آزان سہارا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جن کی رات کی تنہائیاں شب بیداری میں گزرتی ہیں اور سجدوں میں زاری کرتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، آہیں مارتے ہوئے جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں۔ میرے دوستو، اتنے بڑے پرہیزگار متقی شب بیدار اللہ کے دوست تھے، ذرا آپ اندازہ کریں کہ کبھی کبھار آپ سلٹھا شریف سے فوراً اپنے مرشد خانہ بگار شریف کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، راستے میں لوگ ملتے کدھر جا رہے ہوتے تو فرماتے کہ میرے مرشد نے مجھے کیا بتایا، نہ ٹیلی فون ہے نہ وائرلیس ہے، یہ خبر کیسے ہو گئی کہ اللہ کا ولی سلیکشن سے چلتا ہے، ادھر مرشد انتظار کر رہا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالرحمن رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے مولوی صاحب آ گئے، فرمایا کہ ہاں حضور آپ کا پیغام ملا تو میں آ گیا۔ یہ پیغام کیسے ملا؟ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ پیغام کیسے ملا؟ یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ علم کتابوں میں نہیں ملتا، استاد کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر یہ علم نہیں ملتا۔ رب الجلال فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ یہ ایک علم لدنی ہے جو رب الجلال اپنے بندوں کو براہ راست ان کے ذہن پہ، ان کے دل پہ القاء کرتا ہے۔ یہ القاء کرنے سے براہ راست رب الجلال کی طرف سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ ایسا علم ہے کہ جب وہ علم مل جاتا ہے تو وہ کبھی بھولتا نہیں، وہ بھولنے والا علم نہیں۔ کیوں کہ اس علم کو رب الجلال دل کی تسکین پر تحریر کر دیتا ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے
کہ جس وقت نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت ہی کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، محبت ہی کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض پور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض پور ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، خواجہ خواجگان خواجہ محمد الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، گھر میں کھڑا ہوں۔ آج 3-4 دن پہلے مجھے حالت خواب میں خواجہ خواجگان خواجہ محمد الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی کہ انوار اور تجلیات کی مزار شریف پر بارش ہو رہی ہے، انوار اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ قبر انور کے اندر مزار اقدس کے اندر دلہا کے لباس پہنے ہوئے دلہا کی صورت میں جلوہ افروز ہیں، اور خواب کی حالت میں شاعر نہیں ہوں، نہ میرے پاس علم ہے، ان پڑھ آدمی۔ آپ نے حضرت علامہ مولانا بزر توقیر صاحب سے بڑی علمی باتیں سنی، یہ بڑے علم و فراست پر عبور رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں تو ایک نکمہ آدمی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن یہ ان بزرگان دین کا کرم ہے، مزار شریف میں جب میں نے خواب کی حالت میں ان کی حالت کو دیکھا کہ انوار کی بارش موسلادھار بارش کی طرح برسے، تو میری زبان پر 2 شعر کیا مراد منزل مراد پا گئے، منزل مراد پا گئے، درد والے عشق کی راہ دکھا گئے، منزل مراد پا گئے، عشق والے درد کی راہ دکھا گئے، موتو قبل انتا موتو کا موئدہ سنا گئے۔ ان کے مزار پر ہے ایک عجب بارش انوار، ان کے مزار پر ہے ایک عجب بارش انوار، جنگلوں میں گم ہیں روشنی کے چراغ جلا گئے، جنگلوں میں گم ہیں روشنی کے چراغ جلا گئے۔ یہ وہ مرد کامل کی بات میں کرتا ہوں کہ اتنے آج ایسا ولی جو سادے لباس میں پیادہ پا چلنے والا، مریدوں کی بگڑی بنانے والا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کبھی دعا رد نہیں ہوتی، ایسے ہی لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ جب ان پہاڑوں میں، ان غاروں میں، ان جھاڑیوں میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی دھوم مچاتے، تو دوستو تڑپ رہے ہیں جگر، علامہ اقبال فرماتے ہیں تڑپ رہے ہیں جگر عشق کے ترانوں سے، مہک رہی ہے فضا جن کے فسانوں سے، پوری کائنات مہک اٹھتی ہے جب اللہ کا ولی اللہ کی ضربیں لگاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من ذکر اللہ فی سواد اللیل نور اللہ قلبہ و قبرہ، جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی، اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے، قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ
کملی والے محبوب علیہ السلام سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے، میں نے دفعہ ان کے ساتھ سفر کیا تو ساری رات تقریباً رات کے 11-12 بجے تک آپ نے عورتیں مرد قریبی ان کے رشتے دار ان میں انہوں نے بات کیا، اس قدر بات میں چاشنی تھی، درد تھا، سوز تھا، پتہ چلتا تھا کہ ان کے بات کو سن کر پرندے پھڑپڑا رہے ہیں اور درخت اور ٹہنیاں حرکت میں ہیں اور ہوائیں اور فضائیں ایک اللہ کے ولی کا کلام سن رہی ہیں، اور اللہ کا ولی دل کی گہرائیوں سے آج نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، بڑے سوز کے ساتھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مجھے بتاؤ۔ یہ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں آپ پر کہ کیا وجہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کتنا قرآن ہے، کتنے لوگ بے گناہ کر کے جلائے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ملک میں امن نہیں، سکون نہیں، مہنگائی زور پر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم بات بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان نعتوں کا، ان وعدوں کا، ان دعاؤں کا اثر کیوں؟ کہ ہماری ہر بات قلب سے اوپر ہے۔ یہ اللہ کے وہ لوگ تھے جو بات دل سے کرتے تھے، ان کے دل درد، سوز اور اداس سے بھرے ہوئے تھے، اور کہ جب رات کی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے ذکر کی دھوم مچا دیتے، تو کبھی کبھی دوستو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنا پیغام ہواؤں کے ذریعے، ہواؤں اور فضاؤں کے ذریعے دیتے۔ کیسے؟ یاد رکھیں، پوری دنیا کی ہوائیں صبح سحری کے وقت ساری کی ساری ہوائیں کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ ہوائیں ہم سے بہتر ہے، وہ ہوائیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، گنبد خضرا سے ٹکرا کر لوگوں کے پیغام آقا تک پہنچا کر پھر اپنے اپنے علاقے میں لوٹ جاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ ہوائیں، وہ فضائیں کہ ان کی صبح ہوتی ہے تو بارگاہ مصطفی میں ہوتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں۔ تو خواجہ 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 محمد الہی رحمۃ اللہ تعالی ہوا کو صبح کی ہوا، اگر اے نسیم صاحب تیرا گزر ہو دیارے حجاز میں، اے نسیم سحر تیرا گزر ہو اگر دیارے حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا، میری چشم تر کا سلام کہنا، میرے حضور بندہ نواز، میری چشم تر کا سلام کہنا، میرے حضور بندہ نواز میں آپ کو
امن و اما ملی، جو درد نہا ملی تو ملی بحث احتجاج میں، ملی بحث احتجاج میں۔ یہ درد بری آواز جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اللہ والوں کی روضہ محبوب کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو دوستو کملی والے محبوب اپنے امتی کا جب پیغام سنتے ہیں تو دوستو درمیان سے پردے اٹھ جاتے ہیں، درمیان سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ طلب جس کی صدیوں تھی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز ہم نے پایا انہی کے ذکر سے، یہ سوز ہم نے پایا انہی کے ذکر سے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دور دراز سے آئے ہیں، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اس لکھا شریف میں ایک مرد کامل کا مزار ہے اور اس مزار پر صبح و شام حاضری ہو۔ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس بستی پر کوئی آفت نہیں آئے گی، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، قسمت عروج پہ پہنچ جائے گی۔ یہ لوگ مقدر بنانے والے ہیں، یہ لوگ مقدر بنانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے ایمان والو، میرے رب کی قریبی کو دیکھو، گناہگاروں کو بڑے عظیم عہدے کے ساتھ بلائے، ایمان کا عہدہ، ایمان کی ڈگری پہلے کی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی بغیر امتحان کے، بغیر نتیجے کے نہ کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، نہ کوئی ڈگری دیتا ہے، لیکن اے رب ذوالجلال تیری قدرت پہ قربان جائیں تو تو نے ایمان والوں کو محبت کی زبان سے جب بلایا تو گناہ بعد میں بخشے، ایمان پہلے دے دیا۔ ایمان کی ڈگری پہلے دے دی، پورا پیمانہ ملتا ہے، ایمان کی ڈگری پہلے دے دی۔ دوستو یہ رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے اپنے بندوں میں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بس ایک ہی بات کرنا، قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ، ایک بہت بڑی جماعت، سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں میں نے ایمان کی ڈگری دی ہے، ایمان والو یہ بھی سن لو کہ تم میرے محبوب کے غلام ہو، اور محبوب کی غلامی کے عذاب کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ میں اپنے نبی کو والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو میرے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، میں انہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کروں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب الجلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گروہ جن کا تعلق میرے محبوب سے ہوگا، اور ایمان والے میرے محبوب کے ساتھی، ان کے آگے دائیں اور آگے قیامت کے دن نور دوڑتا ہوگا، نور دوڑ رہا ہوگا۔ تو جب نور دوڑ رہا ہوگا تو قیامت کے دن کسی کی دعا نہ سنی جائے گی نہ قبول ہوگی۔ لیکن دوستو، کملی والے محبوب کے ساتھی جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ میدان محشر میں دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جو کملی والے محبوب کے ساتھی ہیں وہ دعا کریں گے، اے رب ہمارے ہمارا نور پورا فرما، دائیں بھی ہے سامنے بھی ہے، بائیں نہیں ہے پیچھے نہیں ہے، ہم نور کے ڈھونڈ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا۔ کان صف اللہ ترا فیہا عوجا، قرآن کہتا ہے کہ ایک ہموار اور چٹیا میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر بچھے ہوں گے۔ اس جماعت کو ان ممبروں پر، ان کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی اور رسول جب دیکھیں گے تو ان کے مقام کو، ان کی شان کو دیکھ کر اللہ کے نبی رقص کریں گے، رقص کریں گے، تو سوال کریں گے، اے اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ فرشتے ہیں یا یہ شہداء ہیں یا یہ انبیاء ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہ یہ شہداء ہیں، نہ یہ انبیاء ہیں، نہ یہ فرشتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا للمتحابین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے۔ ایک مرشد والے، ایک آستانے والے جب کسی مرشد سے وابستگی حاصل کر لیتے ہیں، یہ مجلسیں قائم کرنے والے، ذکر کرنے والے، محفل میلاد کرنے والے، اکٹھے مل کر نیک کام کرنے والے، یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کرسیوں پر بیٹھ کر رب الجلال ان کا تعارف کروائے گا کہ یہ دنیا میں صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، آج میں انہیں صلہ دے رہا ہوں۔ تو دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آستانہ عالیہ میرے اور آپ کے خواجہ 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 محمد الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بڑے کامل و ساری زندگی سادگی کے ساتھ چلنے والے، سارے لوگوں غریبوں کے اندر بیٹھنے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ اور میں نے دیکھا ہے مرغن گدھا نہیں کھایا کرتے تھے، سادی گدھا۔ اگر گھر میں میرے استاد مکرم کے کوارٹر میں دیکھا ہے کہ 4 آدمی کا کھانا پکا ہے، 10 آدمی اور آتے ہیں، تو
تو حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لنگر تقسیم کرو اللہ تعالیٰ برکت دے. وہ 10 آدمی فالتو آ گئے پھر بھی کھانا بچ جاتا اتنی ان پر اللہ کی مہربانی تھی. یہ نسبت والے لوگ ہیں, یہ اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے. بس ان کے آستانے پر صبح و شام حاضری کرو, اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. جو مانگو گے میرا یہ ایمان ہے کہ تمہیں ضرور ملے گا, کیونکہ ایسا کامل ولی جس کے اندر زندگی میں کوئی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کامل ولی کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ساتھ ایسی نسبت جوڑے جو نہ اس دنیا میں ٹوٹے, نہ برزخ میں ٹوٹے, نہ حشر میں ٹوٹے. وما علینا الا البلاغ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا. اب میں کتاب رشاد کے لیے ملتمس ہوں قلندری آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے مہمان فیض کشمیر مولانا قاضی لیاقت علی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے گلو الحان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور ہماری الحمدللہ الذی دعانا للایمان وہدانا بالقرآن کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک شان حبیبی محبرا وعامرا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قابل صدر احترام سجادہ نشین دربار عالیہ سے حاضرین, معزز علماء کرام, سامعین و ناظرین حضرات, وقت دعا ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اس دعا کے اندر شامل آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے وسیلہ اجلیلہ سے کائنات کے خالق نے یہ بخشش ہوئے جماعت ہم سب کو عطا فرمائی. آج خواجہ خواجگان سرکار سلفی رحمۃ اللہ علیہ, میری مراد حضرت مولانا پیر طریقت رحمت شریعت جناب مولانا محمد الہی صاحب ہیں, جن کے عرص مبارک پر آپ حضرات شامل ہو رہے ہیں, اور خاندانی نقشبندیہ کہ ان اکابر کی اس مجلس میں آپ آئے ہیں, یہ خیال کریں گے اب تو چند لمحات باقی ہیں, میں نے چند منٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے. مجھے کبھی چیٹ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اپنے بات کو ختم کروں گا. مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے کہ اس دربار کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں
میرا تعلق ہے اور میں یہاں آتا رہا. کبھی 2:30 بجے رات کے وقت مجھے وقت ملتا تھا. آج خدا کے فضل سے دن میں 3 بجے جو ہے وہ مل رہا ہے, 3:15 بجے. یہ بھی اسی کا فضل ہے اور یہ اسی کا کرم تھا کہ وہ وقت بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مسلح اور حضرت خواجہ بغاری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ یہ طریقہ جناب ڈاکٹر ساجد احمد صاحب کے والد گرامی خواجہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے ناچیز کو حکم دیا تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھائیں, میں آپ کی ادارہ میں نماز پڑھاؤں. وہ وقت بھی تھا کہ کبھی ہمارے وہ اکابر بھی آج بھی میرا تو عقیدہ ہے, ایمان ہے, والمدبرات امرا. آپ تفسیر علمانی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا جو پاک روحیں ہوتی ہیں وہ ہر اس محفل کے اندر اللہ کے فضل سے شامل ہوا کرتی ہیں. مولانا کرام سے نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امریکہ ساتھیوں میں سے ساتھی تھے, وہ بھی یہاں ہوا کرتے تھے. آج ہم جس شخصیت کے اس مکان پر آئے ہوئے لوگوں, تمہیں نہیں پتا ہے یہ تعلق کے بلی جن کو حضرت بغاری نے ایک نگاہ کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ عطا فرما دیا. وہ وقت بھی تھا جس سرکار بغاری کے قدموں میں تھے. فرمایا جاؤ مولانا محمد الہی تمہارے لیے یہ حکم ہے تم نے بغار سے سب کچھ حاصل کرنا ہے. بغار شریف ہی تھا, کوئی بلی ہوتے ہیں اولیاء ہستے قدرت حضرہ تیر جستا باقی کرتا نفسیرہ. تمہیں نہیں پتا ہے یہ تمہارا سجد نہیں ہے, لیکن جن کا ہے جن کی نسبت کی بات یہ کر رہے تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ولی اللہ تیر کمان سے نکل جائے, خدا شاید ولی کی نگاہ ہو جائے تو تیر بھی واپس آ سکتا ہے. اللہ ہستے قدرت حضرہ تیر جستا باقی کرتا نفسیرہ. لوگوں مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے کہ سنگ بنیاد بلندی کی سرزمین کے اندر لوگوں میرے دادا محترم اس کے اندر میں کوئی لگی لگی بات نہیں کر رہا ہوں. لوگوں کو نماز کا طریقہ پوچھ کی سرزمین کے اندر سکھانے والے کا نام مولانا غلام حیدر تھا. میں اس دادی کا پوتا ہوں تو مولانا غلام حیدر کھڑیاں والے جن کی نظر پڑتی ہے یورپی آپ کے ہی وہ کے اندر وکیل صاحب اور آپ کے اکابر علماء افسوس کہ آج اگر تمنا دی یا اللہ مجھے دعا کے لیے اس جگہ پر بھیجا. تمہیں نہیں پتا یہ سب کچھ کرتی ہے, یہ سب انرجی, یہ سارا صبح سے شام تک یہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اب دعاؤں پر اس کا انتظام ہونے والا اور دعا میں جو آ گیا اس کو مالا مال ہوا. اور اللہ نے تمہیں بتا کر دنیا پوری دنیا کا نظریہ یہ آپ کے برادران دیگر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. محمد سمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشرقی نظریہ. تیسرا نظریہ جو ہے وہ ہے جناب یہ اسلامی نظریہ. معلوم کا کیا نظریہ ہے یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, بیچی جاتی ہے, بیٹھا جاتا ہے. حکم ہے باپ کا, دادے کا, نانے کا, پوتے کا, سب کے لیے جاؤ دنیا کو حاصل کرو. بس مجھے نہیں پتا ہے حلال ہے یا حرام ہے, جاؤ ذرا دنیا حاصل کرو. نکل جاتے ہیں. کی نظریہ ہے کہ مغرب کہہ رہی ہے کہ جناب ماضی مار ہے میرا بس وہ صبح سے شام پتہ ہی نہیں ہے بچیاں کدھر ہیں, بیٹے کدھر ہیں, کپڑے کدھر ہیں, باسے کدھر ہیں, برادران کدھر ہیں, کیا ہو رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کی میں بات کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے ان کی اولاد کا قیامت جو ہے وہ ان کے نقشے قدم پر چلنے والی مسلم آؤ تو صحیح, قرآن پڑھو تو صحیح. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان وألحقناهم بذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی اولاد
چلنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے اس خاندان کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے، پھر سے اس خاندان کو اس مقام پہ لے جائے۔ دوستو سکھا کی جس زمین ہے کہ جس جگہ کو ہزارہ چھوڑ کر اور تین جگہ چھوڑ کر اللہ کے ولی نے یہاں مسکن بنایا، لیکن کہ یہ پتھر، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ سما و سمٹ، یہ بیر و بر، یہ آفتاب و مہتاب شہادت دے رہے ہیں کہ وقت کا ولی اس راستے سے گزرتا تھا، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ پھر سے واپس آتے ہیں یہاں، لوگوں میں اس نظریے کی بات کر رہا ہوں، مغرب کا نظریہ یہ ہے اور مشرق کہہ رہی ہے کہ نام اس میں ہندو ہے، بدھ مت ہیں، چین مت ہیں۔ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں 3:30 ہو جائیں گے، وہاں خدا بنا کر دوں گا، جہاں تھا وہیں سے پتہ لگے گا مجھے۔ میں نے جسٹس کرنا ہوتا ہے، جسٹس دلائی جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس نے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ میں اس موقع پر جو کہنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ اللہ کے حبیب کو بھی حکم دیا گیا ہے فَلْيَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَ، فرمایا آپ لوگوں کو دعوت دیں لیکن ثابت قدم رہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میرے انصاف کرو۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ ہمارا بھی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ مسلم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو پھر سے اکٹھا کرے گا، بیننا و بینکم، سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن جس نے یہ یاد رکھو اندر کی دنیا اس کو آباد کرو، بس یہ سب الفاظ یہ بتائیں گے آپ کو۔ پیرانی طریقت یہ ہے، مجھے روحانی دنیا کا کوئی علم نہیں آتا، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہندو کا یہ مذہب ہے، بدھ مذہب یہ کہہ رہا ہے، مشرقی دنیا یہ کہہ رہی ہے تاریخ دنیا ہو جا، چھوڑو جبری میں چلا جا۔ وہ یہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو دنیا میں رہ، بال بچوں کے اندر رہ، تو برادری کے اندر رہ، تو جو ہے وہ اللہ اللہ کر، رب کو بھی راضی رکھ، رسول کو بھی راضی رکھ۔ اللہ تجھے جو ہے اتنی عزتیں دیں گے کہ مرنے کے بعد بھی دشمن تیری قبر میں سلام دینے کے لیے آئے گا۔ یہ کلام کا فیصلہ تطلقہ الملائکہ ان الذین سبقت لهم منهم الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے مقدر میں رب نے بھلائی رکھی ہوئی ہے ان سے دوزخ بہت دور ہے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ دوزخ تو دوزخ ہے، اس کے آگ بھی نہیں سناتے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اسلامی نظریے پر چلنے والی اس اولاد کو، ان خانوادوں کو، ان پورے خاندان کے، میں پہلے بھی کہہ کر یہاں سے نکلا تھا، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ایک بڑے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ کانا ابوہما صالحا وما لیا علی الہدہد ام کان من الغائبین۔ علامہ مفتی امین صاحب یہاں پہ مفتی صاحب کا ذکر کیا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محافظ قرآن دیوبند کے مفتی شفیع صاحب بھی اٹھائے، پاکستان کے مفتی تھے، لکھتے ہیں کہ اگر باپ نیک ہے، دادا نیک ہے، اولاد بھی ان کے نشے نمبر کرنے والی ہے کہ ہمیں تک انہیں پروٹوکول دیا جائے گا۔ اس حد کی طرح لکھتے ہیں یہ آئے جناب ہماری الہدہ مکان من الغائبین، اور اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اس پروٹوکول کے آج ہیں خدا کا ان پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ اور آخری بات تو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا، یہ اشرف المخلوقات بنایا،